جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں بیان کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نشانی یہ بیان کی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں اپنے خود مالک کو جنم دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت قائم ہونے والی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قیامت پر ایمان لانا ہر مسلمان اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ بغیر ایمان لائے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مکمل مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق کئی نشانیاں اور علامتیں بتائی ہیں۔ اس میں سے ایک تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے سامنے والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اولاد والدین کی کسی بات کو نہیں مانے گی، والدین کو خود اولاد کی بات ماننا پڑے گا، اور یہ بچے اتنے زیادہ بگڑ جائیں گے کہ والدین ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ قیامت کے سامنے کا منظر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں بیان کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نشانی یہ بیان کی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں اپنے خود مالک کو جنم دے گی۔ تو اس کی دو تشریحات مفسرین اکرام نے، محدثین اکرام نے پیش کیے ہیں کہ پہلی تفسیر یہ ہے کہ جنگیں زیادہ ہوں گی، اور جنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے لونڈیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اب یہ چھوٹا سا فقہی مسئلہ ہے کہ جب کوئی جنگ جیت کر مسلمان کے پاس کوئی عورت لونڈی بن کر آتی ہے، اس کے ماتحت بن کر آتی ہے، اور اس کے ساتھ اسے استعمال کرتے ہیں، تو بعد میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ آزاد ہوگا۔ یہ لونڈی اس کی اس کے ماتحت ایک غلام کی طرح رہے گی، مگر وہ بچہ وہ آزاد ہوگا، وہ باقاعدہ مالک کی طرح پیدا ہوگا۔ یہاں پر ایک نقطہ علماء اکرام نے بیان کیا ہے۔ محدثین اکرام نے ایک دوسرا نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے سامنے والدین ایسے اولاد کو جنم دیں گے کہ وہ خود ان کی بات ماننا پڑے گا، کوئی ان کی بات نہیں مانیں گے، کوئی اطاعت نہیں کریں گے، بچے ان کی کسی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اس طرح یہ دو نکات کو محدثین اکرام نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کیے ہیں کہ والدین کی نافرمانی بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، میں کیا تم کو کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ اور اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلا کبیرہ گناہ شرک باللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کبیرہ گناہ یہی عقوق الوالدین کا حکم دیا اور عقوق الوالدین کی خبر دی۔ تو والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی دوسرا گناہ ہے، بہت بڑا دوسرا گناہ ہے۔ تو والدین کی نافرمانی سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والدین کی نافرمانی میں ہے۔ انسان اگر والدین کو ظاہری طور پر یعنی اپنے ہی زندگی میں نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بن جاتی ہے، اور آخرت میں اس کا انجام برا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملعون من سب اباہ و امہ، کہ وہ انسان ملعون ہے، لعنت زدہ ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ اتنی خطرناک اولاد پیدا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو ڈائریکٹ گالی نہیں دے گا، بلکہ دوسرا آ کر اس کے باپ کو گالی دے گا، اور اس کی وجہ سے یہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ اس طرح ایک دوسرے کی ماں اور باپ کی گالیاں عام ہو جائیں گی،
جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ والدین کو گالی دینا اور والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ رغم عنف من ادرک ابوی، کہ برباد ہو وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کے آخرت میں جنت میں داخل نہیں ہوا، ایسا انسان برباد ہو جائے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چڑھتے ہوئے آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا تھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے، اس میں سے ایک شخص وہی تھا کہ جو اپنے والدین کو پاتا ہے یا اس میں سے کسی ایک کو پاتا ہے ان کی خدمت کیے بغیر، اگر وہ جنت نہ جا سکیں تو ایسے شخص برباد ہو جائے، تو میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ یعنی ہم کو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے یہاں پر بھی لوگوں کی نظر میں گھٹ جاتا ہے، اور دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے جو اس طرح والدین کی نافرمانی ہے ان کی خدمت نہیں کرتا ہو۔ تو یہ حالت قیامت کے سامنے ہوگی۔ اگر ہم آج بھی معاشرے کا ملاحظہ کریں گے تو یہ بات کھل کر نظر آتی ہے کہ آج جو چاہت، آج جو حکم، جو آج بات چلتی ہے وہ خود اولاد کی بات ہے۔ والدین کو لوگ اپنے جو مقام اور جو عہدہ اور جو درجہ ان کو دینا تھا، جو عزت ان کو دینی تھی، اس عزت سے گھٹا کر اپنی ہی بات چلانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ یہ حالت آج ہمارے معاشرے کی ہے۔ اس بات سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس بات سے بچانا چاہیے۔ والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم قرآن میں بھی دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر بھی دکھائے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو والدین کی اطاعت کرنے، ان کی بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔